ناظرین آج 30 دسمبر ہے، نئے سال اور ہمارے درمیان بس ایک دن کی دوری ہے۔ آج کے دن دیکھیں تو لگتا ہے کہ سال 2024 کے شاید سارے ہی ادھورے کام نئے سال میں ہونے کی توقع ہے۔ 2024 سیاست کے لیے ایک بہت مشکل سال ثابت ہوا۔ 2024 نہ صرف سیاسی جماعتوں بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے لیے بھی ایک ٹف سال تھا، اور جو رواں برس 3 ایسے ناظرین کام تھے جو 1 جنوری 2024 یعنی اس سال کے پہلے روز آج سے 364 روز قبل سب کی زبان پر تھے۔ پہلا، 9 مئی واقعات 2022 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت خود اپنے ہاتھ سے گنوانے اور عمران خان کے جیل میں ہونے کے بعد تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا۔ نمبر 2، 2024 الیکشن کا سال تھا۔ سب کو انتظار تھا کہ الیکشن میں جیت کا سہرا کس کے سر سجے گا، کون سی پارٹی حکومت بنائے گی۔ پابندیوں اور دباؤ کے باوجود تمام تجزیہ کاروں کی نظریں بھی تحریک انصاف میں مرکوز تھیں، جبکہ سب کو یہ بھی انتظار تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی کے بعد پی ایم ایل این پنجاب میں کیسا پرفارم کرے گی۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوگا۔ 9 مئی کی دھول ابھی بیٹھی نہ تھی کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن سر پر آن پہنچے تھے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کی مقبولیت کا ڈنکا بج رہا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سب کو پتا تھا کہ مقبولیت کے باوجود بھی عمران خان اور ان کی جماعت اقتدار سے کوسوں دور ہے۔ یعنی اس سال کی سیاسی شطرنج پر 3 میجر پلیز رہے۔ نمبر 1 تحریک انصاف، نمبر 2 مسلم لیگ نون، اور لاسٹ بٹ آف کورس ناٹ دی لیسٹ اسٹیبلشمنٹ۔ ناظرین ان تینوں پلیئرز پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ سال 2024 پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے سختیوں کا سال ثابت ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سپریم کورٹ بینچ نے پہلے جماعت سے بلے کا نشان لے لیا۔ پی ٹی آئی نے بغیر کیمپین، جلسے اور جلوسوں کے الیکشن لڑا، لیکن انتخابات میں شدید پابندیوں اور دباؤ کے باوجود بھی 9 فروری کی صبح تجزیہ کاروں، سیاسی مخالفین، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نتائج سے حیران کر دیا۔ ووٹرز نے بلے کے نشان کے بغیر بھرپور انداز میں تحریک انصاف کے لیے ووٹ کیا، اور پی ٹی آئی فارم 47 اور 45 کی کشمکش کے باوجود بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، جبکہ خیبر پختونخوا میں تیسری بار حکومتی بنا لی۔ لیکن الیکشن کے بعد تحریک انصاف نے اپنے سیاسی کارڈ شاید ٹھیک نہیں کھیلے اور 5 محاذ پر سیاسی کمزوری دکھائی۔ نمبر 1، 8 فروری کے الیکشن کے بعد دھاندلی کے الزامات پر کوئی سیاسی تحریک شروع نہ کر پائی۔ جو پولیٹیکل کیپٹل ملا تھا شاید بہت حد تک اس کو ضائع کر دیا۔ نمبر 2، تحریک انصاف پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں ناکام رہی۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بحالی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہ اٹھا پائی۔ نمبر 4، عمران خان کی رہائی کے لیے نہ مؤثر سیاسی حکمت عملی بنائی اور نہ ہی عدالتوں سے کوئی ریلیف لے سکی۔ نمبر 5، احتجاج کی اتنی کالز دیں کہ سپورٹرز بھی پریشان ہو گئے کہ اب ان پر کب اور کیسے عمل کرنا ہے۔ پارٹی نے پورا سال سپورٹرز کو سڑکوں پر ہی رکھا۔ دوران تمام احتجاج، دھرنے اور سول نافرمانی کی تحریک ناکامی ہوئی۔ مزاحمت کرتے کرتے آخر میں مذاکرات کی میز پر ہی آنا پڑا، اور وہ بھی کسی حد تک ایک کمزور فریق کے طور پر۔ اب مسلم لیگ نون پر ذرا نظر دوڑائیں تو ان کے لیے شاید یہ سال تحریک انصاف سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوا۔ حکومت ضرور بنا لی، لیکن ان کو سیاسی طور پر اس سال کافی چیلنجز کا سامنا رہا۔ نمبر 1، 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگا، حکومت کی لیجیٹمیسی پر سوال اٹھے، جس کا دفاع پورا سال گزر جانے کے بعد بھی پی ایم ایل این شاید مکمل طور پر نہیں کر پائی۔ نمبر 2، پنجاب میں ووٹ بینک کافی حد تک متاثر ہوا۔ سینٹرل پنجاب، جس کو نون لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے، اب وہاں حالات مختلف ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی اچھا خاصا ڈینٹ ڈالا ہے۔ نمبر 3، اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ سے حکومت اور خصوصاً پی ایم ایل این پیچھا نہ چھڑا سکی۔ سب کا یہی خیال رہا کہ الیکشن سے لے کر حکومت بنانے اور پھر اس کو چلانے میں طاقت کے اصل محور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو مسلم لیگ نون کی سپورٹ رہی۔ یعنی کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر حکومت بنائی گئی اور اب چلائی بھی ایسے ہی جا رہی ہے۔ یہ ایک عام تاثر ہے۔ ناظرین اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس سال کافی ٹف ٹائمز کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان مسلسل ملک کے اصل فیصلہ سازوں کے خلاف بیان دیتے رہے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ جو ہے وہ بڑھتا ہی رہا، اس میں شدت ہی آتی رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی
3 जगहों पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नंबर 1, पीटीआई ने भरपूर सियासी बयानियां बनाया जिसका असल निशाना एस्टैब्लिशमेंट ही थी। नंबर 2, हुकूमत को सियासी, माशी और सफारती महाजों पर सपोर्ट करना पड़ा। कहीं ना कहीं हुकूमत की नाअहली भी जो है उनके खाते पड़ती रही। और नंबर 3, इंटरनेट की स्लो स्पीड, एक्स की बंदिश पर भी उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट पर ही उठती रही। कहा गया कि पीटीआई के बयानियों को रोकने के लिए एक्स को मुल्क में बंद किया गया है। नाज़रीन, इस पूरे साल में अवाम को भी खूब सख्तियों का सामना रहा। ना माशी मैदान में हालात बहुत हद तक बदले, ऊपर से आज़ादी इजहार राय पर अलग पाबंदियां लगती रहीं। अगर कहा जाए कि ये पाबंदियों का साल था तो शायद गलत ना हो। अब आज जहां हम खड़े हैं, नए साल के आने में एक दिन बाकी रह गया है। देखते हैं कि तीनों फरीक अपनी अपनी गलतियों से कुछ सीख पाए, क्या एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो है उसका सही से अंदाज़ा लगा पाए। मुज़ाकरात की मेज़ जो है, जैसा मैंने पहले कहा कि अब सज चुकी है, तो क्या अब उम्मीद रखी जाए कि सब एक दूसरे की हैसियत को समझेंगे और 2025 सियासी तौर पर एक मसाइल से छुटकारे का साल होगा।